نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر جو ہے وہ گزرا ہے، گراں گزرا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے یعنی کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم برا سمجھو تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم کسی چیز کو محبوب سمجھو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان بھی ہمیں جہاد سے ہی ایمان حقیقی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ 8 نقطے ایک طرف آئی ہیں، والدین کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بیویوں کی اور بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کی، رشتہ داروں کی، اور وہ مال جو ہاتھ سے کمایا ہوا مال ہے، اور کاروبار کی جس کے مندے کا دڑکا لگا رہتا ہے، اور اپنے گھروں کی۔ یہ 8 محبتیں اگر زیادہ عزیز ہیں کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے۔ اللہ فرمایا فتربصوا، پھر جاؤ، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے جاؤ، دفع ہو جاؤ، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یعنی تم پر کوئی عذاب آ جائے یا تمہیں موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جہاد نہیں تو ہدایت بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے اگر جہاد نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں یعنی فرمائیں گے، کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب چونکہ بدو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان نہیں لائے، اسلام لائے، تو ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر شک میں نہ پڑے۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال سے بھی اور اپنی
جانوں سے بھی۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہی سچے ہیں، اپنے دعوی ایمان میں صرف یہی سچی ہیں، یا سچا جسے ہم کہتے ہیں جو سچا کردار ہے، جو سچا کریکٹر ہے، وہ صرف یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد جہاد نہیں تو نجات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کرو جہاد کرو اس کے رستے میں، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ اس کے بعد جہاد سے مومنین اور منافقین میں چھانٹے کی جو کسوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے رکھے گا مسلمانوں کو اس حالت میں جس میں تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو اور طیب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علیحدہ نہ فرما دیں۔ یعنی اسی کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر ہو جائے تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں گے تمہارے حالات کی۔ اب یہ نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ کی حکمتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کفر کا فتنہ پھیل جائے گا اور مسلمان مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر تم ان سے جو ہے وہ قتال نہیں کرو گے تو وہ تو تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اچھا فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی مرتد ہو گیا دین سے اور وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا تو اس کے اعمال حبط کر لے جائیں گے اور وہ آگ والا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یعنی کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نام اس کا بلال احمد تھا، اس نے کوئی رام پرکاش نام رکھ لیا، کیسا نام رکھ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث کا بھی استہزاء اس نے کیا، ایک آیت کا بھی اس نے انکار، اس کا مذاق اڑایا، تو آدمی جو حقیقت اس بار سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے ایک حکم کا مذاق اڑایا، اس کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، آدمی جو ہے وہ جب کفر کا فتنہ پھیلتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔
اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اور تیسری حکمت کیا ہے کہ عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں گے۔ ولولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ دور کرتا رہتا تو یعنی کہ یہ سارے خانقاہیں، گرجیں، مسجدیں، یہ سب تباہ ہو جاتی جن میں اللہ کا نام لیا جاتا۔ اس کے بعد یہ کہ مشرکین اور اہل کتاب کے پاس ایک اقتدار چلا جائے گا اور جو اس کے حقدار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں جہاد پر، پہلا یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ واپسی پر خوش آمدید، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ تو یعنی کہ جہاد اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے نا، اس سے انکار نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ شروع میں جہاد تو یہی ہوگا، بنیادی جہاد یہی ہے۔ اگر آپ نفس کو قابو نہیں کر سکتے تو پھر آپ اگلا جہاد کیسے آپ کر سکیں گے، کیسے کریں گے؟ لیکن اس بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ختم کر دینا، اور یہ روایت بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کہ انتہائی ضعیف یہ روایت ہے۔ اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے وسائل ہوں یا نہ ہو۔ کچھ آدمی ہیں وہ ٹکرا جائیں، حالانکہ ایسا بات نہیں ہے، یعنی کہ جس وسائل ہوں گے تو پھر ہی یہ ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ اگر ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں ہے تو وہ نہ بھاگے۔ اس کے بعد پھر تخفیف کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم میں تخفیف کی گئی ہے کہ اور یعنی کہ اللہ فرمایا کہ اب تم میں تخفیف کی گئی ہے اور معلوم کر لیا تم میں جوش کی جو ہے وہ اب یعنی کہ تھوڑا جوش ہے۔ اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے 100 تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مطلب کہ یعنی کہ ابھی صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی نا، کوئی صحابہ کرام وہ تھے یعنی جو مہاجرین تھے، سابقون الاولون تھے، پھر جب یعنی کہ اور یعنی کہ ابھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تازہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اوورآل تو وہ یعنی کہ تعداد کے اعتبار سے یعنی کہ اب یہ نہیں کہ جو پہلے صحابہ کرام تھے ان کے جوش میں کوئی کمی پیدا ہوئی، ایسی بات نہیں تھی، یعنی ان کا جوش ویسا ہی تھا، لیکن چونکہ اوورآل جب اور بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو اب ان کا تو وہ مقام نہیں ہو سکتا نا، جو ان کے ایمان کا وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار نہیں ہو سکتا تھا نا جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا یا وہ جن کے مہاجرین انصار کا جو تھا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تم میں جو ہے وہ تخفیف کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب امیر حکم دے، جب حکمران حکم دے۔ تو حکمران کیسے حکم دے گا؟ حکمران جو ہے وہ خود جو ہے وہ کہتا ہے کفر نافذ یعنی کہ کرنے کو حکم دے رہا ہے، تو اسلام نافذ کرنے کو کیسے دے گا؟ تو یعنی کہ اس میں علت جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ جب تک فتنہ ہے
فتنہ کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نہیں ہے تو فتنہ ہے۔ وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ صرف ایک ہی ہے کہ جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یعنی کہ مسلمان کے خلاف کی صورت یاد ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا جو فتویٰ ہے نا، جب منگول مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ احکامات نافذ کیے اسلام کے، اور کچھ جو ان کے وہ منگول کے جو قوانین تھے چنگیز خان کا، انہوں نے وہ نافذ کر دیے۔ تو امام ابن تیمیہ جو تھے وہ انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر اور متواتر احکام و شرائع میں کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب، یعنی کہ اجتناب اگر وہ آدمی یعنی کہ اجتناب برتتا ہے، چاہے وہ منگول ہو، یعنی کہ تاتاری ہو یا غیر تاتاری، ان سے قتال فرض ہے تاکہ اسلام کے قوانین و شرائع کی پابندی کرنے لگیں، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شہادت اقراری یعنی کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بعض دیگر احکامات کے پابندی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اور دوسرے صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا، جو نے صرف ایک حکم کا انکار کیا تھا نا، انہیں زکوٰۃ کا، تو یعنی کہ صحابہ کرام جو ان سے قتال کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک اسلام کے احکامات کی عملاً پابندی نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام کو خالی اپنا لینے سے قتال ساقط نہیں ہو جاتا، اس لیے جب تک دین سارے کا سارا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، قتال جو ہے وہ واجب ہے۔ یعنی انہوں نے کہا وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ نافذ ہو، یعنی کہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب یہ تو بات تھی نا مطلب کہ امام ابن تیمیہ کی، قرآن کی، تو آج یہ بات انسانیت نے بھی مان لیا ہے، یعنی کہ جو دنیا کا سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا انقلاب فرانس کے بعد، فرانس کا آئین بنا تھا، اس آئین کے اندر یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ظلم کے خلاف مزاحمت، دیگر انسانی حقوق جن کو طے کیا گیا ہے کا حاصل ہے۔ معاشرتی اکائی میں کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم اس اکائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس معاشرتی اکائی کے ساتھ ظلم اس کے ہر فرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جب حکومت اور عوام کے حقوق ان میں کسی ایک حصے کو جب حکومت عوام کے حقوق اور ان میں سے کسی ایک حصے کو پامال، اگر وہ ان کے حکومت پامال کرتی ہے تو بغاوت لوگوں کا حق ہے، اور یہ حق تمام حقوق سے زیادہ مقدس اور تمام ذمہ داریوں سے زیادہ ناگزیر ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے فرانس کا۔ اب اس کے بعد یعنی کہ یہ اگلا یہ ہے، یعنی پہلے انقلاب فرانس آیا تھا، پھر بعد میں امریکہ کا بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا۔ اس میں ہے کہ جب تواتر کے ساتھ غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی مقصد کے لیے کیے جانے لگیں کہ عوام کو کیے جانے لگیں کہ ان عوام کو مطلق العنانیت کے تحت لانے پر مجبور کر دیا جائے، تو ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ یعنی یہ جو ہے یہ دنیا نے، انسانیت نے یہ بات مان لی ہے کہ حکومت ظالم ہے، اگر یعنی کہ حکومت نہیں دے تو اس حکومت کو تبدیل کرنے کا، اس کو پلٹنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ
یعنی التزام جماعت، یعنی یہ کام فرد واحد نہیں کر سکتا، اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک شریعت کا یعنی کہ شریعت کا اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یعنی شریعت کے جس حکم واجب کو ادا کرنے کے لیے جو واجب ہے وہ بھی واجب ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جماعت کا کام ہے۔ اس طرح یعنی کہ آپ فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک یعنی کہ پہلا حکم کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ انا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ کسی کو حکم دیتا ہوں آپ کو میں جماعت کا، سمع و طاعت کا، ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اسلام کا مزاج بھی ہے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی سفر پہ نکلیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ انہ لا اسلام الا بے یعنی کہ انہ لا اسلام الا بے جماعت، اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر، ولا جماعت الا بے امارت، اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر۔ اس کے بعد ہے جی ولا امارت الا بے طاعت، اور امارت نہیں ہے اطاعت کے بغیر۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کی جا رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ہے وہ مزاج بھی ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماعت من شذ الی النار، اور جو اس سے نکلا تو وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو ایک اور حدیث میں آیا کہ تم پر جماعت شکل میں رہنا فرض ہے کہ اکیلے رہنے سے دور رہو، بچو، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر 2 ساتھ ہوں تو دور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اگلے ہفتے کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔